بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را الف لام را واللہ اعلم بمرادہ۔ کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، جسے ہم نے اتارا آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات، کہ آپ نکال لے جائیں لوگوں کو من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، زبردست تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وویل للکافرین، اور کافروں کے لیے خرابی ہے، من عذاب شدید، سخت عذاب کی۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے اس میں ٹیڑھا پن، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ضلال مبین کے اندر ہیں، کھلی گمراہی کے اندر یہی لوگ ہیں۔ تو اس لیے ان کے اندر چونکہ یہ خرابی جو آپ کے سامنے بھی بیان ہوئی ہے وہ جمع ہو گئی ہے، آخرت کے مقابلے میں لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یہ خرابی ہے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ خرابی ہے، اور اسلام کے اندر عیب نکالنا، کجیاں تلاش کرنا، یہ خرابیاں ہیں۔ تو ان خرابیوں کی وجہ سے فرمایا یہ لوگ دور گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اس کی قومی زبان کے اندر، اس کی قوم کی زبان میں، لیبینا، تاکہ کھول کر وہ بیان کر دے، لہم ان کے لیے، فیضل، پھر وہ گمراہ، فیضل اللہ، پس اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جس کو بچاتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو بچاتا ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بتا تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک، یہ کہ آپ نکال لے جائیں اپنی قوم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، من النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ، اور آپ ان کو یاد دلائیے، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام، اللہ کے دن۔ تو مراد اس سے اللہ کے دن یا اللہ واقعات وغیرہ ہیں جو پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ نے کیے ہیں۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے، شکور، شکر گزارے کے لیے۔ تو جو بھی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو انہیں اللہ کے احسانات بھی کہہ سکتے ہیں اور واقعات بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہیں اللہ کے احسانات یاد کروا دیجئے، بے ایام اللہ، اللہ کے دن، اللہ کے دن سے مراد احسانات ہے، یا پھر پہلے والے گزرے ہوئے واقعات وغیرہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے احسانات کیے بنی اسرائیل پر، کتنے بڑے بڑے واقعات ان پر پیش کیے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم، اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب، بڑی سخت تکلیف، بڑے دکھ پہنچاتے تھے وہ تمہیں، وَيُذَبِّحُونَ، اور ذبح کرتے تھے، مارتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں تمہارے واقع میں بلاء، آزمائش ہے، مِن رَبِّكُمْ عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور اس وقت کو یاد کرو، اِذْ تَأَذَّنَ، جب آگاہ کیا، خبردار کیا، ربکم، تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر پر اللہ کی طرف سے نام ہے کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ نعمت کا شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نہ شکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو پتہ چلا نہ شکری کرنا یہ کفر کی علامت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، تکفروا، اگر تم نہ شکری کرو گے، انتم، تم، ومن فی الارض، اور وہ جو زمین میں ہے جميعا سب، فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ خوبیوں والا ہے، غنی بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے، حمید یا تعریفوں والا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین،
کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ الذین ان لوگوں کی خبریں من قبلکم جو تم سے پہلے تھے قوم نوح وعاد قوم نوح اور عاد کی وثمود قوم ثمود کی والذین من بعدہم اور لوگوں کی من بعدہم جو ان کے بعد ہے لا یعلمہم نہیں جانتا انہیں کوئی الا اللہ سوائے اللہ کے جاءتہم رسلہم بالبینات لائے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات معجزات بینات واضح دلیلیں فردو ایدیہم تو انہوں نے دبا لیے اپنے ہاتھ لٹا لیے انہوں نے اپنے ہاتھ فی افواہہم اپنے منہوں کے اندر انہوں نے لٹا دیے پھیر لیے اپنے ہاتھ فی افواہہم ان کے منہ میں یا اپنے منہ میں ان کے منہ پر یعنی نبیوں کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ آپ نہ بولو تبلیغ نہ کرو باتیں نہ کرو اور اپنے منہ میں آتا کہ مزید اپنی طرف لوٹ رہے تو مطلب یہ ہوگا کہ حیرت کے اندر ہکا بکا رہ گئے تو یہ مفسر اس نے دو تین معنی اس کے کیے گئے تو پہلا معنی اپنے ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیے زمین اپنی طرف لوٹ رہی ہے تو مطلب کیا ہوگا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں بس منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی انگلیوں سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ خاموش رہو اپنی طرف کہا اور کہا نبی کی طرف اشارہ کر کے کہ چپ ہو جاؤ یہ جو پیغام لے کر آئے نا ان کی طرف اپنے لوگوں سے کہہ رہے توجہ نہ دو یہ اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اشارہ کر دوسرا یہ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ جو تھے نا اپنے منہ پر تہجد کے طور پر رکھتے تھے استہزاء کر رہے تھے گویا مزاق کر رہے ہیں واہ بھائی یہ تو دیکھو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں عجیب قسم کی بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ہنسی ضبط کرنے کے لیے اپنے ٹھٹھوں کو روکنے کے لیے اپنے اوپر ہاتھ رکھ لیے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو رسولوں کے منہ پر رکھ لیا وجہ کہ ان سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ چپ ہو جاؤ نہ بولو نہ دعوت دو نہ تبلیغ کرو اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ غصے کے طور پر غضب کے طور پر اپنے ہاتھوں کو دبا لیا اپنے منہ کے اندر وقالوا انہوں نے کہا انا کفرنا بما ارسلتم ہم نے انکار کیا ہم کفر کرتے اس کا بما ارسلتم جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ارسلتم بھی وانا لفی شک بے شک ہم شک میں ہیں مما تدعونا الیہ نرید جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے بلا رہے ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شک ہے قالت رسولہم کیا کہا ان کے رسولوں نے افی اللہ شک کیا اللہ کے بارے میں شک فاطر السماوات جو پیدا کرنے والا ہے بنانے والا ہے آسمانوں کا والارض و زمین کا یدعوکم وہ تمہیں بلا رہا ہے لیغفر لکم تاکہ وہ تمہیں بخش دے من ذنوبکم تمہارے گناہ ویؤخرکم الی اجل مسمی اور تمہیں مہلت دے دے اجل مسمی تک ایک مقررہ وقت تک قالوا انہوں نے کہا ان تم نہیں ہو تم الا بشر مثلنا مگر ہمارے جیسے انسان ہو تريدونا تم چاہتے ہو ان تصدونا کہ تم ہمیں روک دو اما سے کان یعبد آباؤنا جس کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادے فاتوا بسلطان مبین بس تم لے آؤ کوئی کھلا معجزہ روشن دلیل تم ہمارے پاس لے آؤ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ تو یہ دوسری رکاوٹ ہم معبودوں کی عبادت کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ ان کی تو عبادت ہمارے پیو دانے کرتے آئے جن کی عبادت ہمارے باپ دانے کرتے آئے تمہارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر لگانا ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہے تمہارے پاس اس کی تو دلیل پیش کر لو معجزات ہیں تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے ہیں معجزات اور دلائل تو اس سے ایسی دلیل یا معجزہ مراد ہے کہ جس کے دیکھنے کے وہ خواہشمند اور آرزو تھے جیسے مشرکین مکہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے اس مکے کی وادی کو سونے کا بنا لیں تو اس طرح کے منہ مانگے مطالبے تو نبی پورے نہیں کر سکتے نہ اس کے بس کی بات ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے جب چاہے جو معجزہ چاہے اپنے نبی کو دے دیتا ہے قالت لهم رسولهم کہا ان سے ان کے رسولوں نے ان نحن نہیں ہیں ہم الا بشر مثلکم مگر ہم انسان ہیں تمہارے جیسے ولكن اللہ یمن علی اور لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے علی اس پر من یشاء جس پر چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے وما کان لنا اور نہیں ہمارے لیے ان ناتیکم بسلطان کہ آئے تمہارے پاس کوئی دلیل الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے اجازت سے وعلى الله اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے وما لنا ہمیں کیا ہو گیا اللہ نتوکل علی اللہ کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر وقد ہدانا سبلنا تحقیق ہمیں ہدایت دی ہے سبلنا ہمارے راستے کی اس نے ہمیں ہمارا راستہ دکھایا ہے
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا اور ہم ضرور بے ضرور صبر کریں گے اس پر عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا جو تم ہمیں اذیتیں دے رہے ہو وَعَلَى اللَّهِ اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو وقال الذين كفروا کہا ہم لوگوں نے الذين كفروا لرسلهم اپنے رسولوں کو یا اپنے رسولوں سے لنخرجنکم ہم ضرور بے ضرور ہم نکال دیں گے تمہیں من ارضنا اپنے ملک سے اپنی زمین سے او لتعودن فی ملتنا یا تم ہمارے مذہب میں پھر آؤ لوٹ آؤ جب تک تمہارے مذہب میں لوٹ نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے فاوحى الیہم ربهم پس وہی بھیجی ان کی طرف ان کے رب نے لنہلکن الظالمین کہ ہم ضرور بے ضرور غارت کر دیں گے ہلاک کر دیں گے ظالموں کو ہلاک کیے پھر بعد اللہ نے بہت سارے لوگوں کو وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ البتہ ضرور بے ضرور آپ کو آباد کریں گے بسائیں گے زمین میں من بعدہم ان کے بعد ہم تمہیں اس زمین کے اندر بسائیں گے ذالک لمن خافا یہ ان کے لیے ہے لمن خافا جو ڈر رکھے مقامی میرے سامنے کھڑا ہونے کا وخاف وعیدی اور میری وعید سے خوف زدہ ہوں واستفتحوا اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا واستفتحوا فتح طلب کی فتح مانگی وخاب اور نامراد ہوا کل جبار ہر سرکش متکبر عنید اور عناد کرنے والا یا ضدی من ورائہ جہنم اس کے آگے جہنم ہے ویسقا من ماء صدید آگ پھیلایا جائے من ماء صدید ماء پانی صدید پیپ کا اس کے آگے جہنم ہے اور پھیلایا جائے گا اس کو پیپ والا پانی دنیا کا پانی مشروبات والا نہیں یہ سادہ اچھا پانی نہیں بلکہ پیپ والا پانی ان کو پھیلایا جائے گا یتجرعہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا ولا یکاد یسیغہ اور قریب نہیں ہے کہ اس کے گلے سے اترے یا قریب نہیں کہ اتار سکے اس کو اپنے گلے سے مضارع کا صیغہ ہے قریب نہیں ہے کہ اس کو اتار سکے اپنے حلق سے گلے سے یسیغہ کے معنی قریب نہیں کہ اس کو حلق سے اتار سکے یاتیہ الموت اور اس پر موت آئے گی من کل مکان ہر طرف سے لیکن وما ہوا بمیت وہ مرنے والا نہیں جیسے بعض دفعہ انسان پر تکلیفیں بہت زیادہ آ جائے پریشانیاں دکھ درد زیادہ آ جائے یا پھر خاص کر جسم کے اندر کوئی تکلیف آ جاتی ہے بیماری کوئی لگ جاتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ مر جاؤں بعض دفعہ ایسی بھی تکلیف اس کو جب ان تکلیفوں سے تنگ آ کر کہتا ہے موت آ جائے مر جاؤں لیکن موت نہیں آتی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حلق سے نہیں اتار سکیں گے ان کے پاس موت آئے گی ہر طرح سے اور وہ مرنے والا حقیقت میں نہیں ہوگا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور ان کے پیچھے ایک سخت عذاب ہے یا آگے بھی کہہ سکتے ہیں مرا کے دونوں معنی آتے ہیں یہ ذو معنی لفظ ہے آگے پیچھے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے تو ان کے آگے سخت قسم کا عذاب ہوگا مثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کے الذین کفروا جو منکر ہوئے کافر ہیں جو انکار کرنے والے بربہم اپنے رب کا اعمالہم کرماد ان کے اعمال راکھ کی طرح راکھ کرماد رماد کہتے ہیں رماد راکھ کو ان کے اعمال رماد کی طرح راکھ کی طرح ہیں اشتدت به الريح زور کی چلی اس پر ہوا فی یوم عاصف سخت آندھی والے دن لا یقدرون قدرت نہیں ہوگی وہ قدرت نہیں پائیں گے مما میں سے کسب جو انہوں نے کمایا علی شیء کچھ بھی ذالک هو الضلال یہی گمراہی ہے بڑی کھلی دور کی گمراہی ہے یہی الم تر ان اللہ کیا تو نے دیکھا ان اللہ خلق السماوات والارض کہ بے شک پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمینوں کو بالحق حق کے ساتھ ان یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے ویأتی بخلق جدید اور لے آئے ایک نئی مخلوق دوسری مخلوق وما ذلك علی اللہ بعزیز اور نہیں ہے یہ بات علی اللہ اللہ پر بعزیز کچھ دشوار وبرزوا للہ جميعا حاضر ہوں گے اللہ کے آگے برزوا ظاہر ہوں گے سامنے ہوں گے برزوا کے معنی وبرزوا للہ جميعا سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو حاضر ہوں گے کھڑے ہوں گے فقال الضعفاء کہیں گے ضعفاء کمزور لوگ للذین لوگوں سے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے انا كنا لکم تبعا ہم تو بے شک تمہارے تابعدار تھے فہل انتم مغنون کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے من عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ من شیء کچھ سارا نہیں تھوڑا بھی کیا تم ہمارے عذاب جسے اللہ کے جو ہم نے عذاب دیا اللہ کا ہمیں اللہ نے جو ہمیں عذاب میں ڈالا ہوا ہے کیا اس میں سے کچھ آپ دور کر سکتے ہو تو وہاں پر میدان محشر میں اللہ کے روح سارے کے سارے جمع ہوں گے
اللہ سے چھپ وہاں کوئی نہیں سکے گا۔ جہنمی آپس میں کہیں گے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ لوگ تو جنت میں چلے گئے تھے، اور یہ جہنم والوں کو دیکھا جائے تو یہ جہنم والے دوزخ والے اب آپس میں خود آپس کے اندر ہی لڑنے لگ گئے ہیں۔ جو یہاں کے پیر بنے پھرتے تھے، یہاں کے جو امام بنے پھرتے تھے، جن کے کہنے پر انہوں نے شرک کیا تھا، جن کے کہنے پر رسموں اور رواج کیے تھے، جن کے کہنے پر خاندان کو ناراض کرنے کی وجہ سے ایسے عمل کیے تھے، تو آج یہ اپنے بڑوں کے بارے میں کہہ رہے، ضعفاء سے کہہ رہے کہ کیا تم ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ کچھ بھی قالو، تو اس وقت وہ بڑے، وہ سردار، وہ چودھری، وہ وڈیرے، وہ نواب، وہ پیر جواب دیں گے، لو ہدان اللہ، اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیتا، لہدیناکم، تو ہم تمہیں ہدایت دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہاری ضرور رہنمائی کرتے، ہدایت دیتے۔ سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزینا، کہ ہم جزا فضا کریں، بے قراری کریں، ان صبرنا، یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی چھٹکارا۔ تو یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، یہی بات آگے مزید چلتی ہے کہ جنتیوں کو جنت مل رہی ہے اور جہنمیوں کو جہنم مل گئی ہے۔ اب یہ بات کر رہے ہیں جنتیوں کو جنت اس لیے مل رہی ہے کہ اللہ کے سامنے روتے تھے، گر گراتے تھے، آہو زاری کرتے تھے، آؤ ہم بھی ملتے ہیں سارے اور اللہ کے سامنے روتے ہیں، آہو زاری کرتے ہیں۔ تو وہ روئیں گے، رو رو کے بہت زیادہ آنسو ان کے آ جائیں گے، خوب آہو زاری کریں گے، لیکن وہاں ان کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ آپس میں مشورے کر کے بات کریں گے کہ جنتیوں کو جنت تو ان کے صبر کی وجہ سے ملی ہے کہ تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، ان پر صبر کیے، چلو ہم بھی عذابوں پر صبر کر لیتے ہیں، پھر صبر کریں گے، پورا صبر کا مظاہرہ کریں گے، لیکن ان کے صبر کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا برابر ہے، وہ کہیں گے اس کے بعد کہ برابر ہے ہم پر کہ ہم جزا فضا کریں یا پھر روئے دھوئے پٹیں یا پھر اور کوئی صورت اختیار کر لیں، ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اب ہمارے آپس میں جو معاملات ہیں وہ جہنم کے اندر ہی ہونے، یہاں سے ہمیں نکالا نہیں جائے گا۔ وقال شیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب کام کا فیصلہ ہو گیا، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا، وعد الحق، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، میں نے تم سے خلاف کیا، اس وعدے کا میں نے تم سے خلاف کیا، وما کان لی، نہیں تھا میرے لیے، علیکم تم پر، من سلطان، کوئی غلبہ، کوئی زور، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم، تم نے قبول کر لیا، تم نے کہا مان لیا لی میرا، فلا تلومونی، تم مجھے ملامت نہ کرو، ولومو، اور ملامت کرو انفسکم، اپنے آپ کو، ما انا بمصرخکم، میں نہیں فریاد رسی کر سکتا تمہاری، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم فریاد رسی کر سکتے ہو میری، تم میری فریاد رسی نہیں کر سکتے، میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، نہ میں تمہیں اس عذاب سے بچا سکتا ہوں، نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو، نہ تم اس عذاب اور قہر سے مجھے بچا سکتے ہو جو اللہ کی طرف سے مجھ پر ہے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرنا۔ ان الظالم انی کفرت بما اشرکتمونی، بے شک میں نے انکار کیا کفر کی اس چیز کا، اشرکتمونی من قبل، جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا، من قبل، اس سے پہلے۔ شیطان کہہ رہا ہے میں منکر ہوں، انکاری ہوں اس چیز کا جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک مانا ہے، تمہیں تو سرے سے مانتے ہی نہیں ہو کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، تو مجھے اس بات کا بھی انکار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں۔ اگر تم مجھے یا کسی اور کو اللہ کا شریک مانتے رہے، گردانتے رہے، تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہے، تمہاری نادانی بے وقوفی تھی۔ جس اللہ نے ساری کائنات بنائی تھی اس کی تدبیر پھر کر بھی وہی سکتا تھا، تو اس کا کوئی شریک کیسے پھر ہو سکتا تھا؟ تم نے میں مجھے یا کسی اور معبود کو اللہ کا شریک پھر کیوں ٹھہرایا ہے؟ ان الظالمین، بے شک ظالم، لہم ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ وادخل الذین آمنوا، اور داخل کیے جائے گا ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، جنات باغات میں تجری جاری ہوں گی، بہہ رہی ہوں گی، من تحتہا، جن کے نیچے سے انہار نہریں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم، جہاں ان کا تحیہ ہوگا، سلام ہوگا، خیر مقدم ہوگا، فیہا، اس کے اندر، سلام، سلام سے، جنت میں آپس میں تحفہ ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کرنا ہوگا، اور فرشتے بھی جب آئیں گے تو ہر دروازے سے داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ان کو سلام عرض کریں گے۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کہ آپ نے دیکھا، کیف ضرب اللہ، کیسے بیان کیا اللہ نے، مثلا مثال، کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ،
جیسے کہ درخت ہے طیبہ پاکیزہ، اصلها ثابت، جس کی جڑ ثابت ہے، وفرعها، اس کی شاخ السماء آسمان میں ہے، تؤتی اکلها، دیتا ہے وہ اپنا پھل کل حین، ہر وقت باذن ربها، اپنے رب کے حکم سے، ویضرب اللہ الامثال، بیان کرتے اللہ تعالیٰ مثالیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ نصیحت کریں، نصیحت حاصل کریں۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ، اور مثال ناپاک کلمے کی، خبیث کلمے کی، کشجرۃ خبیثۃ، اس ناپاک درخت کی طرح ہے، اور جو ترکت، جو کاٹ دیا گیا، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے ہی، ما لها من قرار، جس کو کوئی ثبات نہیں ہوتا ہے۔ تو کلمہ خبیثہ اور کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اسلام مراد ہے، یا پھر مسلمان مراد ہے۔ تو مومن کی مثال فرمایا اس درخت کی طرح ہے جو گرمی یا سردی ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے مومن کے اعمال جو ہیں، دن رات جو کرتا رہتا ہے، اس کے ہر آن ہر گھڑی آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ مراد اسلام ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت مراد ہے۔ کھجور کا درخت، اس کے ساتھ مسلمان کے جو کلمہ ہے اس کی تشبیہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور دوسرا کلمہ خبیثہ ہے، اس سے مراد کفر ہے، اور شجرہ خبیثہ جو ہے، شجرہ خبیثہ سے مراد اندرائن یا پھر حنظل، ایک درخت ہے جو کلبہ کسیلہ ہوتا ہے، وہ درخت مراد ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے، اگر تھوڑا جھکڑ ہو، تھوڑی بہت ہوا چلے تو ذرا سے اشارے سے اکڑ جاتی ہے۔ فرمایا کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں، نہ وہ آسمانوں پر چڑھتے ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا، قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، بالقول ثابت، پکی بات کے ساتھ، مضبوط بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، وفی الآخرت، آخرت کے اندر بھی، ویضل اللہ، اور بھٹکا دیتا اللہ تعالیٰ ظالمین، ظالموں کو، ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، الذین بدلوا، جنہوں نے بدل ڈالا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرا، ناشکری سے، وحلوا قومہم، اور اتارا یا لا کھڑا کیا، اتارا اپنی قوم کو، دار البوار، تباہی کے گھر کے اندر، اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا۔ کون سا گھر ہے تباہی کا؟ جہنم، جہنم میں، یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور برا ٹھکانہ ہے، وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے ٹھہرائے اللہ کے لیے انداز، شریک، اللہ کے انہوں نے شریک بنائے ہیں، ٹھہرائے ہیں، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ اس کے راستے سے، اللہ کے راستے سے بہکائیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، مزے لے لو، فإن مصیرکم الی النار، بے شک تمہاری مسیر، تمہارا لوٹنا، تمہاری باز گشت تو الی النار، جہنم کی طرف ہے، تمہارا لوٹنا جہنم کی طرف ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لعبادی الذین، میرے بندوں سے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وینفقوا، خرچ کریں، مما، اس میں سے، رزقناہم سرا، جو ہم ان کو روزی دی ہے، سرا، سرا، آہستہ، چھپا کر، وعلانیۃ، اور ظاہرا، من قبل، اس سے پہلے، ایاتی یوم، کہ آ جائے وہ دن، لا بیع، نہ خرید و فروخت ہے اس میں، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، وہاں خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، اور دوستی اور محبت بھی وہاں پر نہیں ہوگی۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہاں کیا ہے کہ اسے اپنے وقت پر تعلیم ارکان کے ساتھ پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور انفاق کا مطلب خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مراد ہے، اور ان کی دوسری جو ضروریات، ان پر احسان کیا وغیرہ جائے، یہ چیزیں۔ تو یہ ایسی چیزیں، فرمایا قیامت کا دن ایسا ہوگا، یہاں کر لو یہ سب کچھ، وہاں نہیں کر سکتے۔ قیامت کا دن وہ تو وہ دن ہے کہ جہاں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی محبت کام آ سکے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو، وانزل من السماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور نکالا اس کے ذریعے سے، من الثمرات، پھلوں کو، رزقا لکم، تمہاری روزی کے لیے، وسخر لکم الفلک، اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو، لتجریہ فی البحر، تاکہ تجریہ وہ چلیں، فی البحر، دریا میں، بامری، اس کے حکم سے، وسخر لکم، اس نے مسخر کیا تمہارے لیے، نہارا، نہروں کو، ندیوں کو، وسخر لکم الشمس، اس نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج کو، والقمر، چاند کو، دائبین،
ایک دستور پر، یا جو دونوں کو مسخر کیے دائباً مسلسل ہیں، چل رہے، وہ مسلسل چلتے ہیں جو، تو یہ دونوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، وہ ہمیشہ جب سے پیدا کیے ہیں تب سے لے کر آج تک مسلسل وہ چلے جا رہے ہیں، تو اس نے تمہارے لیے سورج کو مسخر کر دیا ہے دائباً کہ وہ مسلسل چل رہے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے دیا تمہیں وہ کچھ ما سألتموه جو تم نے اس سے مانگا، تو اس نے تمہیں منہ مانگی ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو شمار کرو، لا تحصوها، تو تم انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے ہو، تو اس نے تمہاری ضروریات کی ساری چیزیں تمہیں دے دی ہیں، جو بھی تم اس سے مانگتے ہو وہ تمہیں دیا ہے، جس چیز کو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ دیتا ہے، جسے نہیں مانگتے ہو نہیں دیتا، اللہ کو پتا ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے لہذا وہ تمہیں دے دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ وہ بھی دیتا ہے کہ جو تم نے نہیں مانگی ہو، یہ اللہ کی قدرت ہے، تو اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی بے شمار تم پر نعمتیں، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان لظلوم بڑا ظالم کفار نہ شکر ہے۔ وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل هذا البلد، تو بنا اس شہر کو آمنا امن والا، میرے ربا اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی اور تو مجھے بنا دے، وبنی اور میری اولاد کو میرے بچوں کو ان نعبد الاصنام، کہ ہم اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو تو وجنبنی بچا لے، جنوب کے معنی بچانا، اے اللہ تو مجھے بچا لے، میری اولاد کو تو یا اللہ بچا لے، مجھے بھی بچا لے اور میری اولاد کو بھی بچا لے، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، تو اے رب تو مجھے بھی بچا، مجھے بھی دور رکھ اور میری اولاد کو بھی اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر یہ دعا مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے ساتھ کہ ربی اے میرے رب انہن اضللن کثیرا، بے شک انہوں نے یعنی بتوں نے معبودان باطلہ نے کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی پر جو میری تابعداری کرے فانہ منی تو بے شک وہ مجھ سے ہے میرا ہے، ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے فانک غفور الرحیم تو بے شک وہ غفور رحیم معاف کرنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب انی اسکنت من ذریتی، بے شک میں نے بسایا ہے من ذریتی اپنی اولاد میں سے کچھ کو، بوادن ایک میدان میں، ایک ایسے میدان میں غیر ذی زرع جو کھیتی والا نہیں ہے، جو بغیر کھیتی کے ہے، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے احترام والے گھر کے پاس، ربنا اے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، فجعل افئدتا اور تو بنا دے کر دے لوگ افئدتا دلوں کو من الناس لوگوں کے تہوی الیہم کہ وہ مائل ہوں ان کی طرف، ورزقہم اور انہیں رزق دے دے من الثمرات پھلوں کا، لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر گزاری کریں۔ تو اس دعا کی تاثیر جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کی تھی وہ دیکھ لی جائے آج کے اس دور کے اندر بھی اور پہلے بھی، کہ مکے کے اندر دعا کی گئی تھی، مکے کے بارے میں دعا کی گئی تھی جہاں پر پانی بھی نہیں تھا، کھیت چارہ وغیرہ بھی کچھ نہیں تھا، بے آب و گیا سرزمین، کوئی پھل کوئی درخت نہیں، دنیا بھر کے پھل آج مکے کے اندر موجود ہیں، میوے جات وہاں فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں، حج کے موسموں کے اندر بھی اور عمرے کے دوران بھی ہزاروں لاکھوں افراد وہاں آتے ہیں اور پھلوں کی فراوانی میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی ہے، تو یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ دعا خانہ کعبہ جب باپ بیٹے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کر لیا تو تعمیر کرنے کے بعد یہ دعا مانگی تھی، اور پہلی جو دعا ہے رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یہ جو دعا مانگی ہے تو یہ اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی اپنی اہلیہ کو اللہ کے حکم پر جب وہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ ربنا اے ہمارے رب انک تعلم بے شک تو جانتا ہے ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء اور نہیں کوئی چیز چھپی ہوئی پوشیدہ اللہ تعالیٰ پر فی الارض زمین میں ولا فی السماء
اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی وہب لی علی الکبر، کہ جس نے مجھے عطا کیا بڑھاپے کے باوجود، بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی، اے میرے رب تو بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد میں سے بعض کو تو بنا دے۔ ربنا وتقبل، اے ہمارے رب تو قبول فرما دعا کو، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب تو بنا دے مجھے نماز کو قائم رکھنے والا، اے میرے پالنے والے رب مجھے تو نماز کا پابند بنا لے، نماز کا پابند رکھ لے۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، اولاد میں سے بھی، من تبعیض کے لیے آتا ہے، میں سے بھی مطلب کچھ کو، تو اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی ہے، اس سے پہلے بھی اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے کہ انہیں پتھر کی مورتی کو پوجنے سے یا اللہ تو بچائے کے رکھنا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے دین کے دائی، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، ان کو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور ان کے دین کی تعلیم اور تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ آدمی خود تو عبادت کر رہا ہو یا لوگوں کو نیک کام کی تعلیم دے رہا ہو، لیکن اپنی اولاد کو بھولے بیٹھے، اپنی اولاد کو دعوت نہ دے، تبلیغ نہ کرے۔ یہ اولین ترجیح ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر سے دعوت کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اب وانذر عشیرتک الاقربین، کہ سب سے پہلے کہا آپ نے گھر والوں کو آپ ڈرائیے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب تو بخش دے مجھے، ولوالدی، میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، ہرگز گمان نہ کرے اللہ کو غافلا، بے خبر اما اس سے جو یعملو کرتے ہیں ظالمون ظالم، انما یؤخرہم، بے شک انہیں مہلت دیتا ہے، لیوم، اس دن تک تشخص فیہ الابصار، جس میں کھلی رہ جائیں گی آنکھیں، مہطعین مقنعین، وہ دوڑتے ہوں گے، مقنی اٹھائے ہوں گے رؤوسہم، اپنے سروں کو، لا یرتدوا، نہیں لوٹ سکیں گے، الیہم، ان کی طرف، طرفہم، ان کی نگاہیں، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہیں، وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور ڈرا لوگوں کو یوم، اس دن، یاتیہم العذاب، جس دن آئے گا ان پر عذاب، فیقول، وہ کہیں گے، فیقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، تو ہمیں مہلت دے دے، الی اجل قریب، ایک قریب کی مدت تک، نجب دعوتک، ہم قبول کر لیں تیری دعوت کو، ونتبع الرسل، ہم پیروی کریں تیرے رسول، پیروی کریں ہم رسولوں کی، اولم تکونو، اور یہ کہ تم نہ تھے، اکثر تم کہ تم قسمیں کھاتے من قبل، سے پہلے، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے، کہ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من زوال، کوئی زوال، آپ کو ٹلنا نہیں ہے، آپ کے لیے زوال نہیں ہے، تو کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے؟ تو تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ٹلنا ہی نہیں ہے؟ دنیا میں قسمیں کھا کھا کر کے تم لوگ کہا کرتے تھے کہ کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، مر کر دوبارہ جینا نہیں ہے، جنت نہیں، دوزخ نہیں ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہونا ہے؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، اور تم رہے تھے، فی مساکن الذین، ان لوگوں کے گھروں میں، ظلموا، جن نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ظاہر ہو گیا تمہارے لیے، کیف فعلنا، کہ ہم نے کیا سلوک کیا، کیسے کیا ہم نے، بہم، ان کے ساتھ، یا ان سے۔ وَضَرَبْنَا، ہم نے بیان کی، لکم، تمہارے لیے، الامثال، مثالیں، وَقَدْ مَكَرُوا، تحقیق ان نے چال چلی، ان نے مکر کیا، مکرہم، اپنے داؤ پیش کرنا، اپنے داؤ پیش کرنا، یا ہم لوگوں نے اپنی تدبیریں کی جو تدبیر کرنی تھی، چالیں چلی جو چالیں چلی، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ ہی کے پاس ہے مکرہم، ان کی چالیں، ان کے داؤ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ ہیں ان کی چالیں، لِتَزُولَ، کہ ٹل جائے منہ اس سے، الجبال، پہاڑ، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدی، پس آپ ہرگز خیال نہ کرے اللہ کو مخلفہ، کہ وہ خلاف کرے گا وعدہ ہی، اپنے وعدے کا، رسولہ، اپنے رسولوں سے، ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست، ذو انتقام، بدلہ لینے والے ہیں، یوم تبدل الارض، جس دن بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض والسماوات، غیر الارض، زمین کے علاوہ، والسماوات، اور اسمان بھی بدل دی جائیں گے، وبرزوا للہ، اور برزو، نکل کھڑے ہوں گے سامنے، للہ، اللہ کے لیے، وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے اللہ کے لیے، الواحد، جو اکیلا ہے، یکتا ہے، القہار، سخت قہر والا ہے،
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو گناہگاروں کو یومئذ اس دن مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے فی الاسفاد زنجیروں کے اندر، زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران ان کے کرتے ہوں گے گندک کے. وتخشا ڈھانپ لے گی وجوہہم ان کے چہروں پر نار آگ. لیجزی اللہ کل نفس تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے کل نفس ہر جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا. ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس یہ پیغام ہے یا یہ پہنچا دینا ہے للناس لوگوں کو، یہ پہنچا دینا ہے للناس لوگوں کے لیے. وَلَيُنذِرُوا یعنی یہ جو آپ کو ابھی پیغام دیا ہے یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے تاکہ ان کو ڈرایا جائے بھی اس کے ذریعے سے. وَلَيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لے انما هو الہ واحد کہ بے شک وہ ایک ہی الہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور اس لیے بھی تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں اولو الالباب عقل والے، تاکہ عقل والے سے نصیحت قبول کریں حاصل کریں.